اگر ایک دن موت کیپچر ہو گئی، یہ میرا اختیار ہے کہ میں نے مرنا ہے یا نہیں، یا میں نے مارس پہ رہنا ہے، پلوٹو پہ رہنا ہے، تب اس پورے مذہبی مقدمے کا ہوگا کیا؟ اس دن خالق کا کائنات بھی اگر حی و قیوم خدا ہے تو کیا آپ کے خیال میں انسان اگر اپنے دائرے سے بڑھتا ہے تو وہ خاموش بیٹھا رہے گا؟ تو یعنی جی یہ جو مفروضہ پیش کیا جاتا ہے، اس مفروضے کو تو ہم بعد میں سنیں گے. اس وقت کرونا وائرس کا علاج کریں کہ ایک بے جان سے جرثومے کو خدا نے حرکت دے کے کائنات کے پورے علم کو معطل کر کے رکھ دیا ہے. تو جب موت کو شکست دیں گے تو آپ بھی زندہ ہوں گے، شکست دیں گے تو ہم بھی زندہ ہوں گے. اس وقت اس کا جواب تلاش کر لیں. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس. ہم اس دنیا میں زندگی پہ تو بات کرتے ہیں، لیکن اس زندگی کی شاید سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جس پہ ہم اتنی بات نہیں کرتے. ہمارا احساس ہے کہ جتنی کرنی چاہیے. ہماری کوشش ہے کہ ہم موت کو مذہبی زاویے سے، ایتھزم کے زاویے سے اور سائیکالوجی کے زاویے سے دیکھ سکیں. ایتھزم کا زاویہ حارث سلطان صاحب نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا. مذہب کے زاویے کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے حسن الیاس صاحب کو. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مذہبی طالب علم ہے، مذہبی عالم ہے، غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ سے منسلک ہیں. اور اگر حسن صاحب مجھے یہ اجازت دیں بتانے کی کہ انہیں غامدی صاحب کے داماد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. حسن بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ حسن بھائی. بالکل آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم پہلے سوال پہ چلتے ہیں. دیکھیے، ہمارا یہ احساس ہے کہ موت پہ بات کرنے سے پہلے زندگی کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. مذہب اور خاص طور پہ اسلام زندگی کو کس طرح دیکھتا ہے؟ دیکھیے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام کسی چیز کو کس طریقے سے دیکھتا ہے تو ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اسلام کے جو سورسز ہیں، اسلام کے جو ماخذ ہیں، اس میں جا کے اس بات کو دریافت کریں. جب ہم کوئی بات مذہبی حوالے سے کہتے ہیں تو وہاں پر انسانوں کا تجربہ، انسانوں کا مشاہدہ، انسانوں کا استقراء، انسانوں کی تاریخ، یہ سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. مذہبی تصور جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ روئے زمین پر یہ نظریہ رکھتے ہیں، اس نظریے کی جو بھی علمی، عقلی یا غیر علمی بنیادیں ہوں، کہ اس کائنات کا ایک خالق موجود ہے. اس خالق کی رائے، اس خالق کی ہدایات، اس خالق کا نظریہ جاننے کے لیے ہم مذہبی لٹریچر یا یہ جو ڈیوائن گائیڈنس کی بک ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو مذہبی زاویہ ہوتا کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے. مذہبی زاویہ کسی بھی نقطہ نظر کے خدا پر جو بلیف ہے اس کے نتیجے میں جو بھی ان کا نقطہ نظر ہے اس زاویے سے خدا کی بات سامنے آتی ہے، وہ خدا کی کسی کتاب کی صورت میں آئے، وہ خدا کسی کے دل میں الہام کرے، وہ خدا اپنے پیغمبروں کی تہذیب کے ذریعے آگے پہنچائے، تو وہاں پر جا کے سمجھی جائے گی. جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مذہب کی بات کیا ہے، تو ہمارے نزدیک اس زمین پہ اللہ کے مذہب یا اللہ کے دین کا تعارف اور اس کی ہدایات سے روشناس کرانے کا کام روئے زمین پر ایک ہستی، ایک شخصیت کرتی ہے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں گے کہ جس چیز کو میں مذہب کہتا ہوں، جس چیز کو میں دین کہتا ہوں، اس کی ہدایات کیا ہیں، کسی بھی سوال کا جواب وہ کیسے دیتی ہے. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کی یہ ہدایات مجھے دو صورتوں میں دی ہیں. ایک اللہ کی کتاب کی صورت میں، اور دوسری اپنے عمل کے ذریعے، اپنے ٹریڈیشن کے ذریعے پوری امت کو انہوں نے وہ اعمال سکھائے ہیں جس سے دین کی عملی ہدایات مجھ کو پہنچتی ہیں، اس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے. آپ کا سوال چونکہ ایک نظریے سے متعلق ہے، ایک تصور سے متعلق ہے، عمل سے متعلق نہیں ہے، تو لازماً اب ہمیں خدا کی کتاب کی طرف التفات کرنا پڑے گا اور وہاں پہ جا کے دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس زاویے سے کیا بات کرتے ہیں، زندگی کیا ہے. تو اللہ کی کتاب کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ کی کتاب اس بات کو بہت سادہ، بدیہی اور فطری استدلالات کے ذریعے بتاتی ہے کہ زندگی کا جو تصور انسان کو نظر آتا ہے وہ انسان کے جو حاسات ہیں، انسان کے جو سینسز ہیں، ان کے زاویے سے دیکھا جائے تو مختلف ہے، لیکن اگر خدا کے زاویے سے دیکھا جائے تو اس سے بالکل مختلف ہے. انسان کے زاویے سے دیکھا جائے تو انسان دنیا میں آتا ہے، 60 سال گزارتا ہے،
70 साल गुजारता है, बीमार होता है, हादसा आता है, कोई अटैक होता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है। वो आगे बच्चे पैदा कर देता है, उनकी नस्लें बढ़ती हैं, उसकी नस्ल को वो आगे बढ़ाती हैं, वो रुखसत हो जाती हैं। यही है जो ज़िंदगी का हमारे यहाँ तसव्वुर है। कुरान मजीद ये कहता है कि तुम्हारा जो ज़रिया इल्म है वो है क्या? तुम्हारा ज़रिया इल्म तुम्हारी अक्ल है, तुम्हारा इस्तिंबात है, तुम्हारा इस्तक़रा है, तुम्हारा वो हादसा है जिससे तुम अपनी शख्सियत का मुताला करते हो, तुम तजर्बे और मुशाहिदे पे यकीन करते हो, तुम मालूम से नामालूम का सफ़र करते हो, ये तजर्बात मुशाहिदात लोग शेयर करते हैं तो उससे एक इल्म में वजूद आता है। तो ये वो सारा का सारा मबलग इल्म है, ये वो मेथडोलॉजी है जिससे मैं हकायक को जानता हूँ। तो मैं बतौर इंसान अगर ज़िंदगी को देखता हूँ तो इन्हीं चीज़ों के ज़रिए देख सकता हूँ। कायनात का परवरदिगार ये कहता है कि एक और ज़रिया इल्म है और वो इल्म तुम्हें पैगंबर देते हैं और मैं उसके ज़रिए तुम्हें ये खबर दे रहा हूँ कि जिस ज़िंदगी को तुम मुकम्मल ज़िंदगी समझते हो ये मुकम्मल ज़िंदगी नहीं है। ये ज़िंदगी का इब्तदाई दौर है जो तुम इस दुनिया में गुजारते हो। खुदा की नज़र में एक बंदा मोमिन के लिए ज़िंदगी की कोई इंतहा नहीं है, ज़िंदगी का कोई ख़ात्मा नहीं है। शर्त यह है कि वो ज़िंदगी का इब्तदाई दौर खुदा की इस दुनिया में उसकी स्कीम के तहत जो उसने हिदायत दी है उस तरीके से गुजार ले। तो सादा जवाब आपके सवाल का ये है कि अल्लाह की किताब हमें ये बात बताती है कि ज़िंदगी सिर्फ वो नहीं है जो आप दुनिया में वक्त गुजार लेते हैं, बल्कि हकीकी ज़िंदगी इस दुनिया में वक्त गुजारने के बाद शुरू होती है और उसका कोई खात्मा नहीं है। अगर आप इस दुनिया में खुदा की मंशा की याफ्त में, खुदा की ख्वाहिश की दरियाफ्त में वक्त गुजारते हैं, उस पर सिद्क़ के दिल से अमल दरामद करते हैं और समीम क़ल्ब के साथ उस पर अमल पैरा रहते हैं, तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐशे दवाम दूंगा, मैं तुम्हें ज़िंदगी जावेदा दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी जन्नत का शहरी बना लूंगा कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसकुम, और वहाँ पर खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा तुम वहाँ पर रहोगे। तो मजहब की नज़र में ज़िंदगी अरब खरब हा साल पर मुहीत है, इनलिमिटेड है, इनफिनाइट है। हम उसकी हुदूद की आशनाई हासिल नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारा इल्म महदूद है। और परवरदिगार आलम ने हमें बताया है कि ज़िंदगी का कुछ इब्तदाई हिस्सा है जो तुम दुनिया में गुजारते हो, वल आखिरतु खैरुम व अबका, इसके बाद एक बड़ी ज़िंदगी है, बड़ी दुनिया है जो तुम्हारी मुंतज़िर है। लिहाजा ज़िंदगी सिर्फ वो ही नहीं है जो तुम्हें अपनी आंखों से यहाँ इस दुनिया में नजर आ रही। हसन भाई, हम मौत की तरफ चलने से पहले आपने गो के अपने आखिरी जुमलों में इसका तस्करा किया, मैं चाहता हूँ जरा आप इसमें जरा कुछ ज्यादा रोशनी डालिए कि फिर इस जिंदगी का, इस दुनियावी 70 साल 80 साल जिंदगी का बिल आखिर मकसद क्या है? कोई अल्टीमेट गोल है जो हमने इस जिंदगी में अचीव करना है? देखिए, अगर हम किसी खालिक को मानते हैं अपने अखलाकी शऊर से, अपने अकली शऊर से, जो कुछ अल्लाह ताला ने हमारे अंदर हिस्स डाल दी है, हमारे अंदर जमालियाती हिस्स है, इन सब को इस्तेमाल करने के बाद अगर मैं इस नतीजे पे पहुंच जाता हूं कि कायनात का खालिक मौजूद है, तो अब ज़िंदगी में उसने मुझे भेजा है, उसकी ग्रैंड स्कीम क्या है ये भी वही बताएगा। तो कुरान मजीद का जब हम मुताला करते हैं तो वो बिल्कुल वजाहत से और सादगी से आपको ये बात बताता है कि ये ज़िंदगी का मकसद इंसानों का इम्तिहान है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने इंसान को यहाँ भेजा है, इंसान को रात और दिन बनाए हैं, इंसान की खलकत की है। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि हम ये देखें कि हमने जो जिस इम्तिहान में इंसान को मुब्तला किया है, क्या वो उसमें कामयाब होता है या कामयाब नहीं होता। दूसरी जगह पे फरमाया लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, हम उस चीज़ में इसको आजमाएं कि जो कुछ हमने इसको ज़िंदगी में दिया है। हम इंसान अपनी कुछ खिलकी सलाहियतें लेके पैदा होते हैं, कुछ माशरे समाज खारिज के असरात हैं जो हमारे इल्म पर, हमारी ज़िंदगी पर, हमारे करियर पे, हमारे काम पर असरअंदाज होते हैं। उससे हम दुनिया के स्टेज में एक रोल पाते हैं, वो हर इंसान का मुख्तलिफ है। उस रोल में जो मेरा इम्तिहान है वो मेरी सलाहियतों, मेरे इल्म का इम्तिहान है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है? ज़िंदगी का मकसद खुदा की नज़र में इंसानों को इम्तिहान से गुजारना है, और इम्तिहान में कामयाबी का क्राइटेरिया क्या है? क़द अफ़लह मन तज़क्का, हर वो शख्स जो अपने आप को पाकीज़ा करता है,
اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے، اپنے نفس کو، اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو، اپنے جسم کو، اپنے کھانے پینے کو، سب چیزوں کو پاکیزگی کی طرف لے کے جاتا ہے، خالق کو مانتا ہے تو اس کے حقوق ادا کرتا ہے، تو پھر اس کو جنت کا تحفہ ملے گا، اللہ اس کو اپنی بادشاہی میں شریک کر لیں گے، عیش دوام ہے اس کے لیے۔ تو مقصد کیا ہے؟ خدا کے امتحان میں کامیابی، اور وہ ہوگی کیسے؟ تزکیے کے ذریعے۔ حسن بھائی، اگر میں آپ کی بات سے یہ سمجھا، آپ میری تصحیح کہیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر اسلام کی نظر میں، اسلام کے لینس میں موت منزل نہیں ہے، وہ بس ایک زندگی سے دوسری زندگی کا ٹرانزیشن ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جو نتیجہ رکھا ہے وہ تو آخرت میں رکھا ہے، آخرت تک پہنچنے کا سفر اس دنیا سے میں کیسے کرتا ہوں؟ اپنی نظریں بند کر کے، یعنی خدا میرے اس امتحان کو سلب کر دیتا ہے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ میری صلاحیتوں کا، میرے ارادے اختیار کا۔ میں جاگتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں بولتا ہوں، میں چلتا ہوں، میں کماتا ہوں، میں شادی کرتا ہوں، میں بچے پیدا کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، یہ سب کچھ دفعتاً یکا یک معطل ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ میرا جسم، جس کے اندر جو شخصیت تھی، جس کے اندر جو سافٹ ویئر تھا جو پرفارم کرتا تھا، وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے، تو گویا میرا امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے ایک امتحان سے اس کے الٹیمیٹ نتیجے تک سفر کا نام ہے۔ میں جب مرتا ہوں تو خدا کی اسکیم میں جو کچھ میرے لیے مقرر کیا گیا تھا اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اب میں منتظر ہوں خدا کے اس امتحان کے بارے میں کہ جس میں میری کارکردگی کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اور وہ آخرت کا دن ہے۔ تو موت اسلام کی نظر میں انسان کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی حقیقی زندگی کی ابتدا ہے۔ اصل میں اس تمام لینس میں، اور خاص طور پہ جو آپ نے تزکیہ نفس کی بات کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے موت کو یاد رکھنا یہ کتنا اہم ہے، اور یہ ایک انسان کے عمل کو کس طرح اچھا یا برا بنا سکتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری حقیقتیں انسانوں کے سامنے رکھی ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت انسان کا اپنا شعور ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کا نفس ہے، انسان کا اندرون، اس کا وجدان ہے، وہ اس کو بتاتا ہے۔ خیر و شر کے دائیات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر الہام اور ودیت اور القاء کر دیے ہیں۔ یہ سب کچھ انسان کو ریفریش کر رہے ہوتے ہیں، خبر دے رہے ہوتے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خارج کے اندر نعمتوں کا ایک سلسلہ رکھا کہ تم ان سے استفادہ حاصل کرو گے، استفادے کے نتیجے میں ایک جذبہ شکر تمہارے اندر اٹھے گا، اس کا تم اظہار کرو گے، خالق سے مراسم عبودیت وجود میں آئیں گے۔ یہ سب کچھ کائنات میں ہے، لیکن اس سب کا ایک دن خاتمہ ہوگا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تذکیر رکھی ہے وہ اس قدر بدیہی ہے، اس قدر مسلسل ہے کہ کوئی شخص اس کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتا۔ موت انسان کی زندگی کی وہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے، جس کو باور کروانے کے لیے، جس کی حقیقت لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس کے لیے خالق نے ایک آٹومیٹک میکینزم ایسا رکھ دیا ہے کہ میرے دادا، آپ کے پر نانا، فلاں کی پھپھو، فلاں کی خالہ ہر روز دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے پچھلی غالباً 2-3 سال پہلے ایک عید کا موقع تھا، اور عید کے موقع پہ ہمیں صبح صبح خبر ملی، میں کراچی گیا ہوا تھا، کہ ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کا گھر بہت دور تھا، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یہاں کراچی میں سوراب گوڑ میں ایدھی کا ایک میت گھر ہے کہ جہاں پر میتوں کو رکھتے ہیں، غسل دیتے ہیں، تو ان کی میت وہاں پہنچے گی، ہم وہیں پہ شرکت کر لیتے ہیں، جنازے میں جانا شاید ممکن نہ ہو۔ تو ہم وہاں پر گئے۔ جب میں وہاں پر گیا، عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، سب نے اچھا لباس پہنا ہوا تھا، خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ میں وہاں گیا تو وہاں وہ جو جگہ ہے جہاں پر غسل دیا جاتا ہے، وہاں ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، تو وہ میت ابھی نہیں پہنچی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ میت ابھی آئے گی، عید کے دن ہے، آپ مصروف ہیں، تو آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ یہاں کام کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو آپ انتظار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں انتظار نہیں کر رہا، عید کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک وہ 1 گھنٹہ گزرا تھا، میں 21 کے قریب لوگوں کو غسل دے چکا ہوں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میں 21 کے قریب لوگوں کو غسل دے چکا ہوں، تو میں نے کہا وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے ایک دروازہ کھولا، اور اس کے اندر ان لوگوں کی لاشیں سرخانے میں پڑی ہوئی تھی۔ آپ یقین جانیں کہ ہم انسان
کبھی کبھی غفلت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ چلو دادا رخصت ہوئے تھے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے. موت گلی و بازار میں رقصاں ہے، ہر لمحے دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں. اس لمحے جس میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، گفتگو کے آغاز سے اب تک سینکڑوں ہزاروں لوگ رخصت ہو چکے ہیں. انسان کو احساس نہیں ہوتا، انسان متنبع نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے اس طرح کے حوادث بھی کرتا ہے. کبھی کبھی 200-400 لوگوں کو ہوا کے اندر اڑتے ہوئے جہاز میں مار دیتا ہے. کبھی کبھی زلزلے، طوفان، آندھیاں، سائیکلون اور صاب و حاسب کے طوفان آتے ہیں، ان میں اڑا لیتا ہے کہ چلو اس کو اور تنبیہ ہو. لیکن اس سب کے باوجود موت کی تنبیہ ارد گرد جاری ہے. جب ارد گرد جاری ہے تو میرے پاس ایگزٹ پلان کیا ہے اس دنیا کا؟ کچھ بھی نہیں ہے. میں بے بس ہوں موت کے آگے. ہم سب بے بس ہیں موت کے آگے. دنیا کا آسودہ حال آدمی ہو. آپ یہ دیکھیے، میں اکثر کہیں جاتا ہوں، یہاں گزرتا ہوں سڑکوں سے یا کسی میوزیم میں جاتا ہوں، خیال کرتا ہوں کہ آج سے 50-60 سال پہلے ایک پوری نسل یہاں پہ پھرتی ہوگی. ان کی اپنی دنیائیں ہوں گی، ان کے اپنے بچے ہوں گے، وہ سب کے سب صفحہ ہستی سمٹ گئے. آج سے 100 سال پہلے دنیا کے پورے سٹیج پہ کچھ ڈفرنٹ آڈینس بیٹھی ہوئی تھی. آج وہ سب ختم ہو چکی. وہ کہاں ہیں؟ ان کو موت نے نگل لیا. تو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق، سب سے بڑا حادثہ، سب سے بڑا نتیجہ، سب سے بڑی تنبیہ وہ موت ہے. اس موت سے کسی کو مفر نہیں ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے سوال یہ کیا کہ کیا انسان کو موت کا خیال رہنا چاہیے؟ انسان کے ارد گرد موت رقصہ ہو کر آپ کو یہ بتاتی ہے. بھی آپ دیکھیے، یہ کرونا وائرس آیا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور کہا کہ تمہارا علم، تمہارا اعتماد، تمہارا تیقن، تمہارا ایقان، اپنی ایجادات پہ تمہارا بھروسہ، اور یہ دیکھو ایک چھوٹے سے جرثومے سے میں ملین کی تعداد میں لوگوں کو دنیا سے اٹھا لیتا ہوں. تو یہ تنبیہ اگر میرے سامنے نہ ہو تو میں نے تو مرنا ہے ایک دن. تو میں کیا کروں گا کہ اگر مجھے پتہ نہ چل سکا کہ بھئی موت سے پہلے مجھے کیا کرنا تھا، کیونکہ میرا تو امتحان ختم ہو جائے گا. تو انسان کی زندگی کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہر لہجہ، ہر لمحہ موت یاد رہے. اس لیے یاد رہے کہ اس کے بعد اس کا امتحان ختم ہو جائے گا، اور وہ یاد رکھے کہ پھر جو فیصلہ ہونا ہے اس کے بعد اس کو کوئی مہلت نہیں ملے گی. بھی آپ کے آخری جملے سے مجھے اجازت دیجیے میں سوال کر سکوں. جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ موت کے بعد ایک بندہ مومن کے لیے زندگی ختم نہیں ہوتی، یہ ابدی ہے. تو اس محدود زندگی کے محدود، ظاہر ہے کوئی انسان کتنے بھی گناہ کر لے وہ محدود ہی ہوں گے نا، اس محدود زندگی کے محدود وسائل اور گناہوں کے باوجود ایک لامحدود سزا، یا ایک لامحدود، جن کے لیے ظاہر جزا ہے وہ تو خوش ہوں گے، لیکن ایک لامحدود سزا، یہ ناانصافی نہیں ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا و سزا کا جو قانون ہے وہ انسان کے علم پر منحصر ہے. کس شخص کو کتنا علم ملا تھا، کس شخص کے کیا حالات تھے، کس شخص بے حق کتنا واضح ہوا تھا، اس پر منحصر ہے جزا یا سزا کا یہ پورا معاملہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جن لوگوں نے اس دنیا میں وہ اعمال کیے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابدی جہنم رکھ دی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ خدا کو مانتے تھے، خدا پر ان کا اعتماد تھا، خدا پر ان کا یقین تھا، تو چھوٹی موٹی غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں. ان بڑے جرائم کو جانتے بوجھتے کرنا اور ان پر استکبار اور تمرد کے ساتھ کھڑے ہو جانا، جب خدا اس کی یہ تنبیہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دوسری دنیا رکھی ہوئی ہے، تم اس کو چھوڑ کے اس طرف جا رہے ہو، تو اب خدا یہ کہتا ہے کہ یہ میرے جرائم ہیں، اور اپنے جرائم کے بارے میں یہ حق رکھتا ہوں کہ ان کو سزا دوں. تاہم خدا کی ساری سزائیں وعید ہیں، وعدہ نہیں ہے. جنت خدا کا وعدہ ہے، جہنم یا دوزخ اس کی وعید ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پہ قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ جب تک اللہ چاہے گا یہ وعید قائم رہے گی، الا ما شاء ربک. سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء ربک، اور تیرا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اور ساتھ ہی بتایا جنت کے بارے میں تو کہا عطان غیر مجزوز کے، وہ ہمیشگی کی دنیا ہے. تو خدا کی جو سزا ہے اس کے بارے میں وعید تو یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہوگی، لیکن یہ خدا کا اختیار ہے. یہ جو محدود
زندگی میں کام کرنے کو ہمیں دیا گیا ہے وہ خدا کا کام ہے، وہ کوئی میرا آپ کا کام نہیں ہے، وہ جس نے مجھے تشکیل دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کا امتحان ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیشگی کی دنیا تمہارے لیے مقرر کی ہے، تم اس سب کو چھوڑ کے خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، تو اب جاؤ ہمیشگی کی جہنم میں۔ حسن بھائی مجھے یہ بھی بتائیے، جب میری حارث سلطان صاحب جو الہاد کا پوائنٹ آف ویو میرے سامنے پیش کر رہے تھے، ان کا ایک آرگیومنٹ تھا جو میرے خیال میں بڑا اسٹرانگ تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا یہ آسان نہ ہوتا کہ جس طرح موت پیدا ہونے سے پہلے کی زندگی اگر ہمیں یاد ہوتی تو اسی طرح پھر ہم یہ آرگیومنٹ پیش کر سکتے تھے کہ پیدا ہونے سے پہلے کیونکہ ایک زندگی تھی تو موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ یہ ذرا زیادہ لاجیکل آرگیومنٹ نہیں ہو جاتا اگر خدا ہمیں یاد رکھنے دیتا کہ زندگی سے پہلے کیا تھا ہمارے لیے؟ نہیں، میری زندگی کا بڑا سوال یہ ہے کہ زندگی سے پہلے کیا تھا، یا میری زندگی کا بڑا سوال یہ ہے کہ میں ختم ہونے جا رہا ہوں؟ نہیں، لیکن وہ آرگیومنٹ تو آسانی دیتا نا ہمیں کہ پہلے بھی خدا نے ایک زندگی بنائی تھی تو وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے انسانوں کو پیدا کیا تو میں نے اس وقت ان کی ارواح سے یہ سوال کیا کہ کیا تم اس امتحان کے لیے تیار ہو؟ ان سب نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ ہاں ہم تیار ہیں۔ اب جب انسانوں نے یہ کہا تو یہ بات ہمارے حافظے سے محو کر دی گئی ہے۔ اگر یہ بات ہمارے حافظے میں ہوتی تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم میں سے کوئی شخص اس پوزیشن میں ہوتا کہ خدا کی منشا کا انکار کر سکے، یا خدا کے اس امتحان میں خدا کی ہدایات سے روگردانی کر سکے؟ پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے کہ حقیقت ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی گئی۔ لیکن میں آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ کسی شخص کو اس سوال کا جواب نہیں مل رہا، یا اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا میں اس کو جو بھیجا گیا ہے وہ بغیر پوچھے بھیجا گیا ہے، یا اس کے علم میں نہیں ہے کہ خالق کی اسکیم کیا تھی، تو دنیا سے رخصت ہونے کا ایگزٹ پلان موجود ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی رگے جان کاٹے، خودکشی کرے اور دنیا کے اسٹیج سے الگ ہو جائے۔ کیوں نہیں ہوتا انسان؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان یہاں رہنا چاہتا ہے، انسان آمادہ ہے اس امتحان کے لیے، انسان یہاں شادیاں کرتا ہے، انسان یہاں بچے پیدا کرتا ہے۔ یہ جو انسان آگے نسل پیدا کر رہا ہوتا ہے تو یہ ان بچوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کو بتاتا ہے کہ میں تمہیں اس مقصد سے دنیا میں لا رہا ہوں۔ چلے خدا نے تو نہیں بتایا مجھے، خدا نے اگرچہ مجھے بتایا، اور میرا شعور، میرا وجود، میرا عمل اس کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کی بات بالکل درست ہے کہ میں آمادہ ہوں اس امتحان کے لیے، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ کسی 90 سال کے بوڑھے سے پوچھئے کہ مرنا چاہتا ہے، وہ کہے گا نہیں میں جینا چاہتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اس امتحان میں شریک ہونے پہ راضی ہے۔ اگر کوئی شخص راضی نہیں ہے تو وہ دنیا کا اسٹیج چھوڑ دے۔ کیوں نہیں چھوڑتا؟ اچھا چلے اس کو نہیں کرتا تو آگے شادی نہ کرے، آگے بچے نہ پیدا کرے۔ 100 سال کی عمر ہے اس دنیا کی، 100 سال میں دنیا کے اسٹیج سے سب لوگ ختم ہو جائیں گے، معاملہ ختم۔ خدا نے تو ہمیں پہلے نہیں بتایا تھا، تو اب ہم اپنی زندگی سے جیتے ہیں، لیکن ہم اپنے عمل سے اس کی تکذیب کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جینا چاہتے ہیں، ہم نسل بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اپنا نام چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس دنیا کے امتحان میں پورے شعور کے ساتھ کھڑے ہیں، شریک ہیں۔ اگر خدا کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو پھر چھوڑیے دنیا کو اور جائیے دنیا سے۔ کیوں کھڑے ہیں اس دنیا میں؟ حسن بھائی چند آخری سوالات۔ موت کے بعد سزا، زندگی، احتساب، یہ کانسٹنٹ پریشر میں اور کانسٹنٹ خوف میں انسان کو مبتلا کر کے نہیں رکھتا؟ یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں آپ کرتے ہیں اس کے اندر یہ تنبیہ نہیں ہوتی، یہ خوف نہیں ہوتا، یہ کہ مجھے پیش ہونا پڑے گا، کوئی اتھارٹی ہے، کہیں نہ کہیں جزا و سزا ہوگی۔ دنیا کا پورا نظم، پورا کا پورا کارخانہ اس کے اوپر چل رہا ہے۔ یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر رخصت ہونے تک پوری کائنات میں جو نظام انسان بناتا ہے وہ سب کا سب اسی پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ ملکوں کے قوانین کیا ہیں، یہ آپ کے ہاں تعزیراتی قوانین کیا ہیں، یہ سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے جرمانے کے قوانین کیا ہیں، یہ ملاوٹ کرنے کے قوانین کیا ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ آپ انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اس کا کوئی نتیجہ مرتب ہوگا۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا رام کی لیلا نہیں ہے، یہ رائی کا گلہ نہیں ہے، یہ کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے، یہاں کچھ چیزیں اصولوں کے تحت ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر تو یہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سوال دین کے بارے میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دین آپ کو خوف دلا کے خدا کی طرف نہیں لاتا، دین آپ کو نتیجے سے آگاہ کر کے اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کر کے آپ کو متنبع کرتا ہے کہ دیکھو یہ امتحان ہے، یہ مختصر وقت کا امتحان ہے،
اس میں اگر تم نہیں کامیاب ہوگے تو یہ نتیجہ مرتب ہوگا. تو یہ دین آپ کے اندر سے شکر کے جذبات اٹھاتا ہے. دین کی پوری دعوت پازیٹو دعوت ہے. دین تو کہیں یہ نہیں کہتا کہ خدا کو تم نے اس لیے ماننا ہے کہ نہیں مانا تو جہنم میں جلو گے. وہ تو کہتا ہے خدا رحمان ہے, خدا رحیم ہے, خدا حلیم ہے, اس نے تمہیں رزق دیا, تمہارے لیے رشتے بنائے. یہ دیکھو دنیا کے ہریاول سبزہ زار, یہ بل کھاتی ندیاں, یہ آفاق و انفس کے نظام, تمہارا اندرون, تمہارا باطن, تمہارے آبا کی تاریخ, یہ سب گواہی دیتی ہے کہ خالق ہے. اور خالق کتنا رحمان ہے, اس کی صفت خلاقیت کا یہ ظہور ہے کہ اس چھوٹے سے امتحان کے نتیجے میں تمہیں اپنی ابدی بادشاہت میں شریک کر رہا ہے. تو وہ تو رحیم ہے. اور اللہ خود کہتا ہے وَلَن يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, میں راضی نہیں ہوں کہ بندے میرا انکار کرے. وہ تو محبت سے آپ کو بلا رہا ہے. لیکن جو نہیں آ رہا تو اس کو بتایا جائے گا نا کہ جس رستے پہ آپ جا رہے ہیں آگے کھائی ہے, وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے وارننگ کا, تنبیہ کا, تحذیر کا, ڈرانے کا. تو یہ خوف نتیجے کے بارے میں ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر تم اس خوف سے اپنے آپ کو بے خوف نہ کرو کہ تم وہاں بچ جاؤ گے. یہ بات یاد رکھو کہ وہ قہار بھی ہے اور وہ جبار بھی ہے, وہ نتیجہ مرتب کر کے دکھائے گا. تم نے اگر ریپ کیا ہے, تم نے اگر ٹارگٹ کلنگ کی ہے, تم نے اگر جعلی دوائی بیچی ہے, تو یہ مت بھولو کہ اس سے تم نے انسانوں کو نقصان پہنچا دیا, تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا. عالم کا پروردگار وہاں تمہارا منتظر ہے, تم سے پوچھے گا. بھائی آخری 3 سوالات, اسی آپ اپنے آرگیومنٹ کو ذرا فلپ کر کے دیکھیے کہ ایک دن انصاف ہونا ہے, ایک دن خدا کی عدالت لگے گی. غامدی صاحب اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں, خدا کی عدالت لگے گی اور جزا و سزا سب کو ملے گی. جس نے جو کیا ہے ذرا برابر بھی اسے اس کا انصاف ملے گا. یہ انسان کو ایک عجیب سی صحیح لا حاصل میں مبتلا نہیں کر دیتی کہ اگر آپ, میں سوال ذرا لمبا کر رہا ہوں, میرے بھائی کو کوئی قتل کر تو میں ایک حد تک کوشش کروں گا, پھر میں خدا پہ چھوڑ دوں گا, چلو میں تمہیں قیامت کے دن دیکھوں گا. اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو شاید میں کچھ زیادہ محنت کرتا, اپنے تمام آپشنز ایکسرسائز کرتا کہ میں اپنا انصاف دنیا میں لے سکوں. تو یہ ایک صحیح لا حاصل میں انسان کو مبتلا نہیں کر دیتا. اگر خدا نے صرف اتنی ہی بات کی ہوتی کہ خدا کے فیصلے کے انتظار میں رہو تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن خدا نے تو ایسا نہیں کیا. خدا نے تو شریعت اتاری ہے, اس کے ساتھ انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ جب تم نظم اجتماعی کا حصہ بنتے ہو تو اس کے قوانین کیا ہیں, جب تم ریاست کے حکمران بنتے ہو تو اس کے قوانین کیا ہیں. پھر شریعت نے وہ جرائم بتائے ہیں کہ جن کی سزائیں دنیا میں دین نے مقرر کر دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ نہیں کہا کہ آپ آخرت پہ مجھ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور دنیا میں جو چاہیں کریں. اس نے تو انبیاء کا ایک سلسلہ جاری فرمایا, اس نے پوری کی پوری الہامی کتابیں نازل کی, ان کتابوں میں قوانین دیے, ان میں شریعت دی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو پاکیزہ کروں, اور اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی. خدا کی سزائیں ہیں یہ, جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں نتیجہ مرتب ہوگا, دنیا میں خدا سزائیں دیتا ہے. تو خدا کی سزاؤں کے بارے میں خود خدا نے ضابطہ بتا دیا ہے. میرے کسی بھائی کو کسی نے قتل کیا ہے تو اللہ نے بتایا کہ بھائی یہ جو ایک بندے کو مارتے ہو تو پوری انسانیت کا قتل کرتے ہو, اور اس کا بدلہ کیا ہے, اس بندے کو مارا جائے گا. تو یہ قانون مقرر کیا ہے, یہ حکام نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے. اگر کوئی مسلمان ہے, حکمران ہے, تو یہ شریعت کی ہدایت اس سے متعلق ہے. اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو خدا اس کے بارے میں اس سے سوال کرے گا. تو بالکل مجھے صحیح حاصل میں نہیں ڈالتا. میں پورے طریقے سے, پورے شعور کے ساتھ خدا کی اسکیم کے ذریعے ایک پرامن معاشرہ بھی قائم کرتا ہوں, ہونے والے جرائم کا سدباب بھی کرتا ہوں, اس کے لیے لاہ عمل بھی ترتیب دیتا ہوں. ان لوگوں کو اسی معاشرے میں خدا نشانہ عبرت بناتا ہے, اپنے قانون کے ذریعے بناتا ہے. اور اس سب کے باوجود اگر کچھ نہ ہو سکے تو میں پروردگار عالم کی آخرت پر یقین رکھتا ہوں. میں دنیا میں سر مار مار کے اپنے غم کو نہیں بھلا سکتا, لیکن ایک یہ جملہ کہ قیامت کے دن میں خدا کے سامنے شریک ہوں گا اور وہ سب کا حساب لے گا, میرے لیے تسلی کا, میرے لیے دل پر تسکین کا, میرے لیے آسودگی کا باعث بنتا ہے. تو یہ صحیح لا حاصل نہیں ہے, بلکہ ایک ترتیب ہے جس کو مقرر کر دیا گیا ہے. میں شریعت کے قوانین پہ عمل درآمد کروں گا, اس سب کے باوجود مجھے انصاف نہیں ملتا تو میرے لیے انصاف کا ایک بڑا دن منتظر ہے. میں اس کا انتظار کروں گا. دنیا میں اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں انصاف کے اصول کی کوشش کروں گا. اصل میں یہ بھی آخری میں مجھے بتا دیجئے کہ مسلمانوں کے لیے دفنانا خدا نے کیوں پسند کیا, اور دفنانے کے بعد جو قبر کی زندگی ہے جتنی بھی ہو, اس میں انسان کے ساتھ آخر ہوتا کیا ہے؟
اللہ کی نظر میں انسانی جان کی حرمت ہے، انسان کی آپ جان نہیں لے سکتے، اس کا ایک تقدس ہے، اس کی ایک حرمت ہے، اس کا ایک الوف تصور ہے، بلند تصور ہے۔ یہ صرف اس وقت تک نہیں ہے کہ جس وقت تک انسان زندہ ہے اس کے پاس عقلی اور اخلاقی وجود موجود ہے، بلکہ جب وہ رخصت ہو جاتا ہے تب بھی وہ ایک انسان ہی کی کا جست خاکی ہے، اس کی بھی حرمت ہے، اس کی بھی تعظیم ہے، اس کی بھی توقیر و حشمت ہے، اس کی بھی عزت ہے۔ تو یہ انسان کی عزت ہے کہ اس کو چیل کبوں کے سپرد نہ کیا جائے، اس کے اوپر دہی لگا کے اس کو کسی کنویں میں لٹکا نہ دیا جائے، اس کو سپرد آگ کر کے اس کی راکھ کو گنگا میں بہا نہ دیا جائے۔ یہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور عزت کا تصور ہے کہ انسان کو آپ مٹی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ جب اس کو کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یہ پھر وہی سوال ہے جو موت کے بعد والا سوال ہم نے ابتدا میں زیر غور کیا تھا۔ یعنی ہمیں جو علم کے ذرائع دیے گئے ہیں ہم ان کے ذریعے حقائق کے بارے میں جانتے ہیں، تو قبر میں کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے انسان اپنا تجربے سے بتا سکتا ہے۔ جو شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ اپنا تجربہ ہم سے شیئر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اس لیے انسانوں کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ جس وقت انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ کہاں جاتی ہے، کیا کن مراحل سے گزرتی ہے۔ ہمارے علم میں اس میں سے کوئی بھی چیز دائرہ علم یا ادراک میں آتی ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر کون بتائے گا؟ تو جواب ہے کہ خالق بتائے گا۔ خالق نے جتنی بات بتائی ہے اتنی ہی بات ہمیں اس بارے میں معلوم ہے۔ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کے ساتھی ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء کی مائیت میں کھڑے ہو کر خدا کی اس گرینڈ اسکیم کا حصہ بنتے ہیں جو دنیا میں قیامت تک رسولوں کی رسالت کی ایک حتمی حجت اور دلیل بنتی ہے۔ ان کو دنیا سے رخصت ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ان پہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ کیسے ملتی ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہ امور متشابہات میں سے، اس لیے کہ ہم اپنے معلوم علم پر قیاس کر کے چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کیا ہے۔ ہم تو مشاہدے کی دنیا کو جانتے ہیں، اپنے ہمارے 5 سینسز ہیں، اس سے ہم چھوتے کھاتے سونگتے بولتے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ چل جاتا ہے، وہاں کا عالم تو ہمارے ادراک میں نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو مثالوں سے بتایا جاتا ہے، جن کے بارے میں آپ کو تعارف کرایا جاتا ہے لیکن آپ ان کی حقیقت نہیں جان سکتے، تو ان کو رزق ملتا ہے۔ یہ پہلا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ بتایا کہ وہ متمردین، وہ استکبار اختیار کرنے والے، وہ خدا کے دشمن جیسے کہ فرعون تھے، جیسے کہ ابو لہب ہیں، یہ جب مرتے ہیں تو ان کو دنیا سے رخصت ہوتے ہی وہ جو عذاب ہے اس کا ٹریلر دکھانا شروع کر دیا جاتا ہے، اس پہ مبتلا کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، گویا رخصتی کے بعد یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے عام لوگ ہیں جن کا معاملات جو ہیں وہ کچھ نیکیاں بھی ہوئیں، کچھ برائیاں بھی ہوئیں، کچھ اچھے کام بھی کیے، کچھ کوتاہیاں بھی ہوئیں، ان کو قیامت میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، دوبارہ زندگی دے گا اور پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ وہ قبر میں سلا دیے جاتے ہیں اور قیامت میں اٹھا کے ان کو پھر امتحان میں نتیجہ سامنے لا کر دکھا دیا جاتا ہے۔ حسن بھائی، میرے پاس آپ کے لیے آخری سوال تھا لیکن مجھے اجازت دیجیے، آپ نے ایک جملہ کہا فرعون ہیں، ابو لہب ہیں، آپ نے بڑی عزت سے ان کا نام لیا، میں نے کبھی اس طرح نہیں سنا، تو یہ اگر آپ معاملہ مجھے سمجھا سکیں۔ قرآن مجید میں ان کا نام لیا ہے، یعنی نام تو جو نام ہے اسی طریقے سے لیا جائے گا۔ نہیں، آپ نے بہت بڑا عزت لیا نا، آپ نے کہا فرعون ہیں، ابو لہب ہیں۔ یعنی یہ تو ہماری اردو میں اسی طرح بولا جاتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی شخص کا اگر نام پکارا جائے تو اس کے بارے میں اسی طرح کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر انسان کا نام لینا یا اس کا تعارف کرانے میں تو جو ہمارے عام ادبی اسلوب یا پیرائے ہوتے ہیں اسی کو ہم بیان کرتے ہیں، تاہم ان کے جو جرائم تھے اس کو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے، اور اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں کہ جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو خدا کے عتاب کا شکار ہو جائیں گے۔ حسن بھائی، آخری سوال، جس طرح دنیا ایکسپینڈ کر رہی ہے اور جس طرح ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ اب سائنس اور ٹیکنالوجی اس صحیح پر ہے کہ ہم کسی طرح موت کو کیپچر کر سکیں۔ اگر ایک دن موت کیپچر ہو گئی، یہ میرا اختیار ہے کہ میں نے مرنا ہے یا نہیں، یا میں نے مارس پہ رہنا ہے، پلوٹو پہ رہنا ہے، تب اس پورے مذہبی مقدمے کا ہوگا کیا؟ جس دن ہو جائے اس دن میں اس سوال کا جواب بھی دے دوں گا۔ حسن بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جی جی، پلیز پلیز۔ اس دن خالق کا کائنات بھی اگر حی و قیوم خدا ہے
تو کیا آپ کے خیال میں انسان اگر اپنے دائرے سے بڑھتا ہے تو وہ خاموش بیٹھا رہے؟ یعنی یہ جو مفروضہ پیش کیا جاتا ہے، اس مفروضے کو تو ہم بعد میں سنیں گے، اس وقت کرونا وائرس کا علاج کریں کہ ایک بے جان سے جرثومے کو خدا نے حرکت دے کے کائنات کے پورے علم کو معطل کر کے رکھ دیا ہے. تو جب موت کو شکست دیں گے تو آپ بھی زندہ ہوں گے، شکست دیں گے تو ہم بھی زندہ ہوں گے، اس وقت اس کا جواب تلاش کر لیں. تو پھر خدا اس دائرے سے بڑھنے دیتا ہی کیوں ہے؟ نہ دے بڑھنے، وہ تو حی و قیوم ہے، آپ نے فرمایا. خدا نے کہاں بڑھنے دیا؟ خدا نے تو آپ کو آپ کے علم کی حقیقت دکھا دی. آپ نے کیا موت پہ قابو پا لیا کہ خدا نے آپ کو بڑھنے دیا؟ آپ تو ان زندہ انسانوں کو ایک بے جان جرثومے کی حرکت سے بچانے کی طاقت قدرت نہیں رکھتے تھے. یہ بھی خدا کی عنایت ہے کہ اس نے وہ علم دیا کہ جس سے ہم نے اس پہ قابو پایا. خدا تو کائنات کی بساط لپیٹنا چاہے تو اس کے لیے تو لمحوں کا فیصلہ ہے. تو یہ خدا نے کہاں انسان کو آگے بڑھنے دیا کہ وہ موت پہ قابو پا لے؟ کون سی موت پہ قابو پا لیا؟ کیا یہ سب وہ تخیلات ہیں، وہ تصورات ہیں. ایک طرف بات کی جاتی ہے عملی مشاہدے کی اور امپیریکل ایویڈنس کی، اور دوسری طرف سائنس سے متاثر یہ لوگ ہمارے سامنے تخیل کی کارپردازی لا کر یہ کہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جس دن ہم یہ کر لیں گے، اس دن کے بارے میں آپ جواب دیں. بھائی وہ جس دن آپ کریں گے اس دن اگر میرا خدا سچا خدا ہے تو مجھے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے اگر کائنات بنائی تو خود آپ کو براہ راست جواب دے گا. حسن بھائی بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. آخر میں اگر کچھ اس تمام متعلق کوئی ایسا سوال جو میں نہ کر سکا اور آپ اینڈنگ نوٹ کرنا چاہیں تو ہم اسے ریپ اپ کرتے ہیں. دیکھیے، میں بطور انسان اس پورے مسئلے کو انتہائی سادگی سے دیکھتا ہوں. میرے سامنے مذہب کا نقطہ نظر آئے، الہاد کا نقطہ نظر آئے، فلسفیوں کا نقطہ نظر آئے، کسی بھی مکتبہ فکر کا، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا، کسی بھی زاویہ نظر سے آپ مجھے کوئی بھی بات سمجھانا چاہتے ہیں، آپ کو بطور انسان کے مجھے اس پہ قائل کرنا ہے. موت میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے بارے میں جو میرے دل میں سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کی موسٹ پلازیبل ایکسپلینیشن میرے نزدیک مذہب دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی ایکسپلینیشن ہے تو آپ مجھے وہ بتائیے، مجھے اس پہ اطمینان ہوگا تو میں اس کا قائل ہو جاؤں گا. میں بطور انسان اگر عقلی وجود رکھتا ہوں، اخلاقی وجود رکھتا ہوں، جمالیاتی حص رکھتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں خالق کو مانتا ہوں، اور خالق کو ماننے کے بعد علم اور عقل کے ذریعے خالق کے پیغام کو دریافت کر لیتا ہوں، تو میرے لیے اس صحیفے کے اندر لکھی ہوئی بات آخری حجت ہے. اور یہ اس وقت تک حجت ہے جب تک میں علم کے ذریعے اس کو رد نہ کر سکوں. اور اگر میرے احاطہ علم میں موت کے بعد کے معاملات آ گئے ہیں تو میں اس کو ضرور رد کروں گا. لیکن میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں دن کی روشنی میں بھی ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتا. چاہے جائے کہ میں مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں گفتگو کروں تو دین اور مذہب نے ہمیں وہ بات بتائی ہے جس پر ہماری فطرت گواہی دیتی ہے، جس کو ہمارا نفس، ہمارا اندرون قبول کرتا ہے. موت ایک حقیقت ہے، انسانوں نے مرنا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد جزا و سزا کا دن ہونا چاہیے، اور خدا یہ کہتا ہے کہ وہ دن ہوگا، اور میں تمہیں اپنی جنت کی شہریت کے لیے اس دن منتخب کروں گا. حسن بھائی بے حد شکریہ آپ کا، بے حد شکریہ. بہت شکریہ. اگر آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو آپ کا بے حد شکریہ. اس ویڈیو کو پلیز لائک کیجیے اور ڈس لائک بھی کیجیے اگر آپ کو یہ پسند نہیں آئی، تاکہ آپ کی رائے جو کہ سب سے زیادہ اہم ہے وہ سامنے آ سکے، اور ہم کس طرح کام کر رہے ہیں، ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس قابل ہیں، ہمارا کام اس قابل ہے، تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے.